الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الہمزہ شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ آئیے اجرا قواعد کر لیتے ہیں۔ یہاں پر یا لین ہوگا، یا میں اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ لام کے اوپر دو پیش کی جو تنوین میں اس میں ادغام ہوگا، اس لیے کہ ادغام کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے۔ تو یہاں پر یرملون کا لام آیا ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، اور یاد رکھیے کہ یہاں پر ادغام بغیر گننے والا ہوگا، اس میں گننا نہیں کریں گے۔ را اور لام میں ادغام جو ہوتا ہے وہ بغیر گننے کا ہوتا ہے۔ اس کے آگے یہ زا ہے، اس کو برابر ادا کریں گے۔ یہ تا کے نیچے جو دو زیر کی تنوین ہے اس میں بھی ادغام ہوگا، وہ بھی بغیر گننے والا، اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف المنون کا لام آیا ہے۔ یہ تا ہے تو قاعدہ یہ ہے کہ گول تا، ایسی تا پر کوئی بھی حرکت ہو اس پہ وقف کرتے ہیں تو اس کو ہا ساکن سے بدل دیتے ہیں۔ تو اس کو ہم لو مزاتی سے لو مزاح ہا ساکن سے بدلیں گے۔ آئیے قواعد کی روشنی میں تلاوت کرتے ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ یہاں پر الف پر عارضی حرکات ہم لگا کر کے پڑھیں گے۔ یا میں مدہ ہوگا، ذال کو باریک پڑھیں گے، عین کو برابر نکالیں گے۔ یہاں پر الف مدہ ہوگا، میم کے بعد میں جو الف ہے، لام کے اوپر جو دو زبر کی تنوین ہے اس میں ادغام ہوگا، اس لیے کہ تنوین کے بعد یرملون کا واو آیا ہے، گننے والا ادغام ہوگا، یعنی گننا کر کے پڑھیں گے۔ اس کو ساکن کر دیں گے ہم، وعددہ سے وعددہ کر دیں گے وقف میں۔ آئیے قواعد کی روشنی میں اس کو پڑھتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددہ الذی جمع مالا وعددہ الذی جمع مالا وعددہ۔ یہ ہا کو برابر نکال کر کے پڑھیں گے۔ نون میں گننا ہوگا، اس لیے کہ نون مشدد میں ہمیشہ گننا ہوتا ہے۔ یہ الف میں مدہ ہوگا جو لام سے پہلے ہے۔ یہاں پر ہا کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ اس کو 2 ڈائی الف، اس لیے کہ یہ حروف یہ جو ہے نا مد منفصل بن جائے گا، اس لیے کہ کھڑی حرکت کے بعد میں حمزہ دوسرے کلمے میں ہے۔ کھڑی حرکت حروف مدہ کا قائم مقام ہے، اور قاعدہ کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے، اور دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مد منفصل ہوگا۔ خا کو موٹا پڑھیں گے، اس لیے کہ مستعلیہ مکہ ہے، اور ہا کو ساکن کر دیں گے حالت وقف میں۔ آئیے قواعد کی روشنی میں اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدہ یحسب ان مالہ یحسب ان مالہ اخلدہ
یحسب ان مالہ اخلدہ، یہاں پر الف میں مدہ ہوگا اور یہاں نون ساکن میں اقلاب ہوگا۔ یہاں نون ساکن میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اقلاب ہوگا، اس لیے کہ نون ساکن کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے، یعنی نون ساکن ہو یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر اقلاب ہوتا ہے، نون ساکن کو اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھا جاتا ہے، گنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر نون میں مشدد ہوگا، اس لیے کہ نون مشدد میم مشدد میں ہمیشہ گنہ ہوتا ہے، تو کو موٹا پڑھیں گے اور تا کو ساکن کر دیں گے۔ آئیے قواعد کی روشنی میں اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، کَلَّا لَيُن تھا یہ، لیکن اس میں ہم نے اقلاب کیا تو یہ لَيُنبَذَن میم سے بدل گیا۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یہ میم میں الف مدہ ہوگا، میم کے بعد میں جو الف ہے اس الف میں الف مدہ ہوگا۔ اب چونکہ حمزہ آ گیا دوسرے کلمے میں تو پھر یہاں پر مد منفصل ہوگا۔ دال میں قلقلہ ہوگا، اس لیے کہ دال حروف قلقلہ میں سے، جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے۔ را کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، کھڑی حرکات ہے، یہ یہاں مدہ نہیں ہوگا اس لیے کہ ساکن حرف میں ملے گا میم لام زبر مل ہو جائے گا، الف مدہ یہاں پر نہیں ہوگا، اس تا کو ساکن کر دیں گے۔ آئیے قواعد کی روشنی میں تلاوت کرتے ہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، الف مدہ ہوگا یہاں پر، را کو پر پڑھیں گے، اللہ کے لام کو بھی پر پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے ہر پر زبر یا پیش ہو تو اللہ کے لام کو پر پڑھتے ہیں۔ واو میں مدہ ہوگا، قاف کو موٹا پڑھیں گے، تا کو حالت وقت میں ہا سے بدل دیں گے، تا کو ہا سے بدل دیں گے، ساکن کر کے ہا ساکنہ سے بدل دیں گے۔ آئیے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ نار اللہ الموقدہ، نار اللہ الموقدہ، نار اللہ الموقدہ، الف پر عارضی حرکت لگا کر کے پڑھیں گے، یا میں مدہ ہوگا، تو کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے، اس لیے کہ جب حروف قلقلہ ساکن ہو، حروف قلقلہ جب مشدد ہوں تو انہیں جماؤ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ عین کو برابر نکال کر کے پڑھیں گے اور اس تا کو بھی حالت وقت میں ہا سے بدل دیں گے، یعنی ہا ساکن سے بدل دیں گے۔ التی تطلع، پہلے تا ہے پھر طا ہے، تطلع علی الافئدہ، علی الافئدہ، التی تطلع، احتیاط کے ساتھ پڑھیے، التی تطلع علی الافئدہ، اس نون کے اندر گنہ ہوگا، اس لیے کہ نون مشدد میں مشدد ہمیشہ گنہ ہوتا ہے، الف میں مدہ ہوگا یا لین ہوگا۔ یہاں پر میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، ادغام شفوی کا قاعدہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، میم ساکن میں گنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ یہاں حمزہ کو جھٹکا دے کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر کے پڑھا جاتا ہے۔ دال کو حالت وقت میں، یہ تا کو حالت وقت میں ہا ساکنہ سے بدل دیں گے۔ انہا علیہم مؤصدہ، انہا علیہم مؤصدہ، مؤصدہ، انہا علیہم مؤصدہ، یہاں پر یا میں مدہ ہوگا، دال میں ادغام ہوگا، اس لیے کہ دال کے نیچے تنوین ہے، اس میں ادغام ہوگا، تنوین کے بعد حروف ملون کا میم آیا گننے والا ادغام ہوگا۔ دال کو جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے اور تا کو حالت وقت میں ہا ساکن سے بدل دیں گے۔ فی عمد ممددہ، فی عمد ممددہ، فی عمد ممددہ،